وہاں اگر یہ ذہن کے دل بن گیا کہ ہاں انسان کس دھرم سے میرے پاس آیا ہے، تو انسانیت وہاں ختم ہو جائے گی، علاج کبھی نہیں ہو پائے گا۔ تو جس طریقے سے ایک ڈاکٹر نے اپنے دھرم کو انسانیت بنایا اور اس نے ایک دھرم سے انسان کو ٹھیک نہیں کیا، پوری دنیا کو اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی میرے پاس آئے گا میں ٹھیک کروں گا۔ جس دن یہ ذہن ہمارا ہندوستان کے اندر بن جائے گا کہ ہاں مجھے ایک دوسرے کو اپنا پریوار سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ ایک دوسرے دھرم کو ہمیں عزت، سمان اور اس کی قدر کرنی ہے، اس دن ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم دوسرے کے دھرم کو اس نظریے سے دیکھیں گے۔ ہر دھرم بہت اچھا ہے، بہت سمان کا ہے، ہر کسی کا سمان ملک میں بیرون ملک کرنا چاہیے، یہی انسانیت اور یہی ہمارا راستہ ہے۔ اب سب سے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور اس نام کو ہر آدمی جانتا ہے، جس کو پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور جو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ جب مکہ کے اندر جب لوگوں نے انہیں چاہا کہ وہ اس شہر سے نکل جائے، اس علاقے سے نکل جائے، اور کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کی وجہ سے نکل جائیں۔ دونوں صورتیں تھی، ایک صورت تھی کہ ہم انہیں نکال دیں، دوسری صورت تھی کہ ہم ان کی وجہ سے نکل جائیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ہونے کے بعد اسی شہر کے اندر سے ایک بڑھیا نے اپنا گھر کا سامان اکٹھا کیا، اور کرنے کے بعد وہ بڑھیا اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگنے لگی، کہا کہ مجھے اس آدمی سے دور جانا ہے، اس سے دور جانا ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جانا ہے۔ اتفاق کیا ہوتا ہے کہ جو بڑھیا اپنا سامان لے کر محلے سے باہر جا رہی ہے، وہ راستے میں جب دیکھتی ہے کہ جا رہی ہے تو محمد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں ایک آدمی سے پریشان ہوں، اور اس آدمی سے جو بھی کوئی ملتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو جانا ہے، آپ سامان دیجئے، میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، آپ کو آپ کی جگہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے اس بڑھیا عورت کا سامان لیا، سر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد جہاں ان کو جانا تھا وہ سامان وہاں پر رکھ دیا۔ اب رکھنے کے بعد جب وہ سامان رکھ کے چلنے لگے تو اس بڑی عورت نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اتنی ہمدردی، اتنی محبت، یا ایسی انسانیت کیا تھی؟ نہ میرے کوئی رشتہ دار ہو، نہ خاندان کے ہو، نہ پریوار کے ہو، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ آپ جس انسان سے بھاگ رہے ہو وہ انسان میں ہی ہوں۔ کیا ہوں؟ جس انسان سے بھاگ رہے ہو وہ انسان میں ہی ہوں۔ اس بڑھیا نے کہا کہ جس انسان کا کردار، فکر، سوچ اور سمجھ اتنی اچھی ہو کہ جس سے میں بھاگ رہی ہوں وہی میرا مسافر بن گیا، وہی میرا ہمدرد بن گیا، وہی میرے دکھ کا سہارا بن گیا۔ جب میں اس کے قریب سے نہیں ہوں تو جب اس کے قریب رہوں گی تو وہ انسان میرے لیے کتنا بہتر سوچے گا۔ تو یہی سماج ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو تکلیف نہیں دیا، تکلیف ہے ہی نہیں سماج کے اندر، تکلیف ہے ہی نہیں دھرم کے اندر، تکلیف ہے ہی نہیں کسی بھی دھرم کے اندر۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک انسان کو اپنا ایک انسان سمجھیں، ایک پریوار سمجھیں، ایک دوسرے کو دکھ میں، سکھ میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر جگہ ہم اس کو جب اپنا سمجھ لیں گے تو یہ ملک ایسے ہی کھلے گا جیسے ہم گلاب کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی کھلے گا جیسے ہم چمیلی کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے ہی روزانہ ہمارا 15 اگست ہوگا جیسے ہم 15 اگست کو جھنڈا لگاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا 26 جنوری ہوگا جیسے ہم 26 جنوری کو خوشی مناتے ہیں۔ ایک دن کی خوشی کو ہندوستان نہیں کہتے ہیں، 365 دن کی خوشی کو ہندوستان کہا جاتا ہے۔ یہی پیغام ہے، یہی ہمارا اور آپ کا یہ عید ملن کا تہوار ہے، اور یہی ایک مقصد تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھ لیں اور اس کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے تو ہمیں جگہ جگہ کا ہمیں